ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, आज नैब ऑर्डिनेंस के बारे में जिसके बहुत हुकूमती हलकों में और अपोजिशन के हलकों में बहुत चर्चे हैं, क्योंकि एक नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो वो मुद्दत थी जस्टिस जावेद इकबाल जो रिटायर्ड जज हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें तोसी कर दी गई और इस तरह वो उनको मज़ीद 4 साल के लिए अपॉइंट कर दिया गया। बहुत हमने सुना अपोजिशन का कि वो चैलेंज करने जा रहे हैं, और इसी तरह हमने सुना कि मुख्तलिफ जो जमातें हैं, सियासी जमातें, वो उनसे चूँकि अग्रीव्ड हैं ऑर्डिनेंस से और उसको चैलेंज करेंगी। लेकिन ताहाल आपके सामने ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने ये ज़िम्मा उठाया और उसको हमने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में हमने उसको चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फेक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। पार्लियामेंट में मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 गैर कानूनी और गैर आइनी है। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है। किसी एक फर्द के लिए ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि पिटीशन के हतमी फैसले तक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका जाए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को कलादम करार दिया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त का जायजा लेने के बाद समाअत के लिए अदालत को अरसाल की जाएगी। अब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से और जो नैब है उनसे जवाब तलब कर लिया है, और जवाब के बाद अब इसकी हेयरिंग जो है वो 11 नवंबर को होगी। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है कि ये जो पॉइंट्स हैं जो कि हमने इसमें उठाए हैं, वो उसका हुकूमत क्या जवाब देती है। ये लॉ बहुत क्लियर है और इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है किसी भी लीगल एक्सपर्ट की, कि जो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, यानी कि सिर्फ फ़र्द वाहिद की ज़ात को फ़ायदा देने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, कोई ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं किया जा सकता जिसमें ये तसर आए कि सिर्फ आप एक फ़र्द वाहिद को कुशन दे रहे हैं, एक फ़र्द वाहिद को शील्ड दे रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ की, एक फ़र्द वाहिद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक फ़र्द वाहिद को डिफेंड कर रहे हैं। तो अगर आप देखें जो सेक्शन 6 है जिसमें ये प्रोवाइज़ो इन्होंने शामिल किया, तो उसमें इन्होंने कमाल महारत से जो है वो उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक उनको ये कह दिया कि अब जो है उनको मुद्दत मुलाजमत जो है वो दोबारा 4 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। और फिर जो दूसरा प्रोवाइज़ो है उसमें ये कह दिया कि वो तब तक काम करते रहेंगे जब तक नया जो है वो चेयरमैन उनकी जगह आ नहीं जाता और वो अपना जो अख्तियार है, वो चार्ज है, जो वो संभाल नहीं लेता। अब हैरानगी की बात यह है कि जो इनकम्बेंट चेयरमैन है, यानी कि जो मौजूदा चेयरमैन है और जिस चेयरमैन की आइंदा 4 साल के लिए तकर्री हुई है, वो दोनों एक है, कोई दो शख्स नहीं है, वो एक ही शख्स है, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के। मौजूदा भी वही हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, और जिनको रीअपॉइंट किया गया वो भी वही हैं। यानी कि और कानून क्या है? कानून ये है कि जब तक आउट गोइंग जो चेयरमैन है उस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक नया चेयरमैन नहीं आ जाता। तो इसका मतलब ये है कि चेयरमैन साहब दोबारा जब अपॉइंट हो गए हैं तो वो काम करते रहेंगे कब तक? जब तक जो है वो उनकी लाइफ है।
وہ ہم نے ایک برٹش لاء میں اور کانسٹیٹیوشن میں برٹش میں ہم نے ایک پڑھا کرتے تھے دا کنگ نیور ڈائز. اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کو کبھی موت نہیں آتی, وہ ہمیشہ رہتا ہے. اٹ مینس کہ وین دا کنگ گوز another king comes in his place. یہ جو پروویژن ہے نیب آرڈیننس کی, اگر آپ اس کو دیکھیں جو سیکشن 5 میں سیکشن 6 میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے, تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب ہے ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے, اور وہ ہمیشہ رہے گی تب تک جب تک ان کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ کرے, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. لیکن دیٹ از دا لا, دیٹ از دا آرڈیننس. اور پوری جو سیاسی مشینری ہے, پوری جو ایک ریاست کے ستون ہیں, وہ کیا ہیں؟ وہ کھڑے ہیں ٹرائیکوٹومی آف پاور کے اوپر. یہ ٹرائیکوٹومی آف پاور کیا ہے؟ ٹرائیکوٹومی آف پاور یہ ہے کہ آپ کے ایک طرف پارلیمنٹ ہے, آپ کے دوسری طرف جو ہے وہ ایگزیکٹو ہے, اور تیسری طرف آپ کے جوڈیشری ہے. پارلیمنٹ کا کام یہ ہے قانون سازی کرنا, اور ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ اس قانون سازی پر عمل درآمد کرنا, اور جوڈیشری کا کام ہے کہ اس پہ فیصلے کرنا. اب جو ایگزیکٹو ہے, اب یہ کہ یہ ہم چیئرمین نیب کی جو تقرری ہے وہ 4 سال کے لیے کر رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بات پارلیمنٹ میں جاتی, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی, وہاں پہ بحث ہوتی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی حل نکالتے, اور پھر وہ بہتر ایک شکل سامنے آتی جو نیب کا قانون تھا. اگر آپ نے اس کو بدلنا بھی تھا, ٹھیک ہے. اس حوالے سے جو آپ نے سیکشن 6 کی جو کلاز رومن 1, 2, 3, 4 انٹروڈیوس کروائی ہے, 5 بھی, وہ اس حد تک درست ہے کہ آپ نے ایک میکانزم دیا ہے کہ اگر آپ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ اس کا کنسنسس نہیں ہوتا, تو پھر آپ جو ہے معاملہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جائے گا, اور پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے وہاں پہ اسپیکر جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کرے گا. جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اور جتنے بھی جماعتیں ہیں ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ اپنی اپنی جماعتوں کے لوگوں کی لسٹ دیں گے, اور 50% کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کر دیا جائے گا, اور 12 افراد ہوں گے, اور جس میں سے 1/3 جو ہے وہ سینٹ سے لیے جائیں گے, اور اس طرح جو ہے وہ چیئرمین نیب کے لیے نام سامنے آ جائے گا, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو اپوائنٹ کر دے گا. لیکن آگے آپ نے جا کے جو یہ کیا ہے, سارے کا سارا جو آرڈیننس ہے وہ صرف ایک فرد کے لیے جاری کیا ہے. اس کی نہ تو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے, نہ جو قوانین ہیں جو اس سے پہلے کیسز آئے اس میں بہت ساری مثالیں ہیں. ڈاکٹر مبشر حسن کیس ہے, پھر اسی طرح جو ہے وہ نواز شریف کا پارٹی ہیڈ کا کیس ہے, اور اس طرح باقی کیس لاز ہیں جس میں یہ واضح ہے کہ یہ جو پریسیڈنٹ ہے کہ صرف ایک فرد واحد کو راضی رکھنے کے لیے یا فرد واحد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ جب قانون لے کے آتے ہیں تو وہ قانون جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو اس کا دائرہ اختیار ہے وہ عوام کے لیے ہونا چاہیے. اس میں آپ عوام کی بلائی نہیں کر رہے, کسی ایک صرف فرد واحد کی بلائی کر رہے ہیں. تو پارلیمنٹ کا کام ہے, اور جو پریزیڈنٹ ہے وہ کسی ایک فرد کا پریزیڈنٹ نہیں ہے, وہ کسی ایک انڈیویجول کا پریزیڈنٹ نہیں ہے, وہ پیپل آف پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے, اور اس نے پیپل آف پاکستان کو دیکھنا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی مدد لی جا سکتی ہے, جن کے جو ہے وہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود صرف یہ رکھنا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک ہی بندہ کمپیٹنٹ ہے اور باقی کمپیٹنسی ختم ہو گئی ہے, یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے حکومت کے لیے بھی, اور آنے والے جو ہیں باقی لوگ ان کے لیے بھی. حکومت اس سے کیسے نکلتی ہے, لیٹس سی اٹ. لیکن
بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک میلافائڈی ہے آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. جو عدالتی کارروائی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کی جا سکتی چونکہ معاملہ کورٹ میں ہے، اور بینگ اے پروفیشنل لائر ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ ہم جو عدالتی باتیں ہیں اس کو سامنے اس طرح نہ ڈسکس کریں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ نیب آرڈیننس پہ جو کویسچن سامنے آئے ہیں اس کویسچنس کو حل کیے بغیر جو ہے اس سے حکومت کے لیے نکلنا بہت مشکل ہوگا. ہیومن رائٹس کی اس قانونی لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں بہت سارے ہمارے دوستوں نے، ہمارے چاہنے والوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں یہ کہا کہ آپ نیب آرڈیننس کو آپ چیلنج کریں. تو ہم ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم آپ کی جو پرسویشن ہے اور آپ کی جو مطالبہ ہے ہم نے وہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ سمجھتے ہوئے نیب آرڈیننس کو ہم نے چیلنج کیا. ہیومن رائٹس کی یہ لڑائی آپ کے ساتھ سنگ لڑی جا رہی ہے اور آپ کے سنگ لڑتے رہیں گے. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.